سوال یہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ میں سے مسجد کے اوپر پیسے لگانا۔ اب یہاں علماء نے فرق کیا ہے کہ غریب آبادی ہے، لوگ جو ہیں ان کو صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ صدقہ و زکوٰۃ سے اپنی مسجد کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو جائز ہے، کیونکہ حدیث ہے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ دیا گیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس پر ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص جو ہے آپ اس کو صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ صدقہ و زکوٰۃ سے مسجد میں پیسے دے دے تو یہ درست اور جائز ہے۔ کسی کو تحفہ دے دے یا صدقہ و زکوٰۃ دینے والا اس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ مہمانی کر دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بلا دریغ مالدار مسجدوں پر زکوٰۃ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے علم میں آیا کہ فلاں ایک مسجد ہے، اس میں ٹائلیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لگانے لگے ہیں، تو میں نے ان کو منع کیا کہ یہ آبادی جو ہے مالدار لوگوں کی ہے، متمول لوگوں کی ہے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں کہ جگہ ہے یا چھت ہے، یہ ٹائلیں خواہشات ہیں تو نہ لگائیں، نہیں لگانی چاہیے۔ ایسی صورت میں فرق کرنا چاہیے کہ بعض مساجد ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مثال ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے امام کو تنخواہ دے دیتا ہے تو یہ درست ہے کہ وہ مقامی جو آبادی ہے وہ امام صاحب کو، خطیب صاحب کو تنخواہ نہیں دے سکتی تو درست ہے۔ اب دیکھیں یہ مسجد جو ہے بڑی اچھی بنی ہے، مال سے بنی ہے، انتظامیہ مال والی ہے، یہی بات میں نے فرق کے ساتھ سمجھائی ہے کہ مسجد جو ہے مالدار ہے، متمول ہے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں لگے گی، جو طلباء ہیں دینی ان پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب ایک مسجد ہے اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ خطیب، امام اور بجلی گیس وغیرہ جو اخراجات ہیں۔ اب وہ اگر کسی مالدار شخص سے زکوٰۃ کی مد میں امام کی تنخواہ لے لیتے ہیں تو یہ درست ہے، یہ میں نے فرق کر کے بات کو سمجھایا ہے۔ جیسے پرانے دور میں کھالیں جو ہیں یہ صدقہ کی مد میں ہوتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ مساکین پر کھالوں کا صدقہ کر دیں، تو امام جو ہے موجودہ دور میں 15-20 ہزار روپے سے گھرانہ تو نہیں چلتا، تو صدقہ اور زکوٰۃ کی مد سے اس کی مالی معاونت کرنا یہ درست اور جائز ہے۔ اصل میں ہوتا ہے اس طرح کہ جب وہ سارے پیسے مدرسے کے کھاتے میں لگانے ہوں، مسجد کا فنڈ بھی جو زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس طرف پیسے لگا دیے جاتے ہیں، مسجد کے بھی اور مدرسے کے۔ کیا کسے کہتے ہیں؟ لونڈی۔ یہ جو ترکی کے ڈرامے چلے ہیں اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ لونڈیاں جو باندیاں ہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام کے اندر ان کے بارے میں کیا احکام ہیں۔ کئی لوگ کافر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کیا، وہ اعتراض کرنے والے جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کے لونڈی اور غلاموں کے احکام پڑھ کر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی کسی مسلمان کے غلام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اچھا لباس پہنانے، اچھا کھانا کھلانے کا پابند کیا ہے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اب جو باندیاں ہیں آپ اس کی شرمگاہ کے مالک ہیں۔ نکاح جو ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو بیٹی کا رشتہ دے کر اس نے ہمیں شرمگاہ کا مالک بنایا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جنسی عمل کر سکتے ہیں، اولاد پیدا کر سکتے ہیں،
نکاح کے برکت سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جان کا مالک خامد نہیں ہوتا، اگر خامد بیوی کو قتل کرے گا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس قتل کے بدلے میں خامد کو قتل کر دو۔ اب جو لونڈیاں ہیں، آپ بغیر نکاح کے ملکیت سے ان کی شرمگاہ کے مالک بنے ہیں، اس کو آپ مار نہیں سکتے، اگر تھپڑ مار دیں تو آزاد کرنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا، فرمایا اللہ اس سے بھی بڑھ کر تجھ پر قادر ہے، اعتقھا، اسے آزاد کر دے۔ آپ نے باندی سے پوچھا ان اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں اس لونڈی سے پوچھا تھا، تو اس نے کہا یا رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، ابھی جو ہے، ابھی گھروں میں جو ملازمہ عورتیں ہیں کہ جن کو آپ پیسے دے کر، والدین کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیکیدار کو پیسے دیتے ہیں، اور 10 سال 20 سال کے لیے یا شادی تک کے لیے گھر میں ملازمہ رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی اس کے ساتھ جنسی چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ زنا ہے، وہ لونڈی نہیں ہے۔ آپ نے پیسے دیے ہیں گھر کی خدمت لینے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، اس کے ساتھ جنسی عمل کرنے کے لیے آپ نے پیسے نہیں دیے۔ اور کسی آزاد کو غلام بنانا اور کسی غلام کو بھگا دینا، یہ شریعت اسلام کے اندر دونوں ہی بڑے جرم ہیں، کبیرہ گناہ ہے کہ کسی آزاد کو، لڑکے کو پکڑنا اور لڑکی لڑکے کو پکڑ کر جو ہے وہ بیچ ڈالنا۔ چند دن قبل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار کا سودا سلف لینے گیا، تو ایک نوجوان جو لڑکی ہے وہ مانگ رہی تھی، تو میری والدہ نے اسے کہا کہ تو جوان ہے، پردے کے احکام ہے تجھ پر، تو ننگے منہ کیوں باہر جاتی ہے، کیوں نکلتی ہے، گھر میں ٹک۔ اس نے کہا میں آنکھوں سے دیکھتی تھی، یہ میں جن کے پاس ہوں، انہوں نے مجھے کہیں سے اٹھایا اور آنکھوں سے نابینا کر دیا، اور اب میں مانگتی ہوں اگر پیسے لے کر جاؤں گی تو راضی ہوں گے۔ کئی لوگوں نے مجھے چھڑوایا ان سے، لیکن پھر میں بالآخر ان کے نرغے میں آ جاتی ہوں۔ یہ ظالم لوگ جو ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے اور جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، تو بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کو معذور کرتے ہیں، نابینا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں، اور ساری زندگی پھر ان سے منگواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حاکم وقت جو ہے وہ خامد کو بلائے بغیر نکاح توڑ دے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ برا عمل ہے، برا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد نہ مرد ہے، بلکہ سبحان اللہ اس نے ایسے اپنے دامن کا کپڑا جو ہے نا ایسے پلو بنایا اور تشبیہ دی کہ اس کا اعلیٰ تناسل ایسے ڈھیلا ہے۔ تو اس کا خاوند پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ جھوٹ بولتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مردانہ قوت سے نوازا ہے۔ تو یہ جو عورتیں خامدوں کے بارے میں حاکم کے پاس شکایت دے کر جاتی ہیں، عموماً جو وکیل ہیں وہ الفاظ ایسے لکھ دیتے ہیں وکیل کہ باعزت بندہ پیچھے نہیں جاتا، کہ میرا جو خامد ہے وہ مجھ سے غیر فطرتی عمل کرتا ہے، مارتا ہے مجھے، اپنے دوستوں پر پیش کرتا ہے، اعوذ باللہ۔ تو پھر وہ خامد کو بلائے بغیر ہی یا ایک نوٹس دے کر، وہ نوٹس بھی ادھر ہی زمین پر ہی پڑا رہتا ہے، اور نکاح توڑ دیتے ہیں۔ نکاح کے دو مالک ہیں، ایک خامد ہے، ایک حاکم ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے مرضی کے بغیر میرا نکاح کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرا نکاح ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں راضی ہوں، میں نے یہی دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔
جی لڑکی کا نکاح ہو گیا، اس کی رخصتی نہیں، اس کے بعد اس نے خلا کا مقدمہ کر دیا. نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی اور خلا ہو گیا ہے تو عورت جو ہے ما لکم علیہ من عدہ، کسی بھی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے. ما لکم علیہن من عدہ، کسی بھی قسم کی عدت نہیں ہے. عدت تب ہوتی ہے جب دونوں کا جنسی تعلق قائم ہو، خواہ وہ بوس و کنار ہو، خواہ وہ خلوت ہو. سب سے پہلی جو بات ہے، میں اس بات کو کئی خطبات میں واضح کر چکا ہوں. بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، مغالطہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر جب میں نے خطبہ پڑھایا ہے تو میں نے کیا کہا ہے، اس میں بتایا ہے کہ اگر تدفین میں شامل نہیں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق لمحہ بلمحہ رہنمائی کیسے کرتے رہے ہیں. اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انبیاء کے لیے لحد ہے اور کھلی قبر جو ہے وہ اوروں کے لیے ہوتی ہے. الائمۃ من قریش، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بلمحہ ساتھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، ایک نبی علیہ السلام کا گھر میں بیٹے اور داماد جا سکتے ہیں کیونکہ بات ہے رشتہ داری کی، یہ درجے ہیں نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذن کے بغیر تو نہیں رسول اللہ کے گھر میں جا سکتے. تو ان باتوں سے وہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اقتدار کے اندر مصروف رہے اور تجہیز اور تکفین اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. یہ مکاری کے سوا کچھ بھی نہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے، بنو امیہ ہوں یا بنو عباس، عباسیہ ہوں یا اموی ہوں، من کل الوجوہ کوئی قوم بھی بری نہیں ہے اور کوئی بھی اچھی نہیں ہے. لوگ نے ارائیوں، شیخوں، بٹوں، جٹوں کے بارے میں بلکہ ہر قوم کے بارے میں لوگوں نے بری مثال بنائی ہے. یہ ساری جہالت پر مبنی باتیں ہیں. اگر کسی امام محدث نے کسی کو برا جانا ہے تو وہ بعض کی برائی ہے، وہ کل کی برائی نہیں ہے. وہ بعض کی برائی ہے، وہ کل کی برائی نہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی ارائیں تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ سب ارائیوں کو برا نہیں کہتا. وہ اگر ارائیوں کی برائی کرتا ہے تو اس سے مراد وہ برا بندہ ہے. اگر کوئی کشمیریوں کی برائی کرتا ہے تو اس سے مراد وہ کشمیری برا ہے. اس سے مراد پوری قوم بری نہیں ہے. ہر قوم کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اور برائی کے وقت جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے مراد ساری قوم نہیں ہوتی، اس سے مراد فرد واحد، وہ زیادتی جو کرنے والا ہے وہ برا ہوتا ہے.